الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا وأنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. یہ آیات مبارکہ سورہ شعراء کی ہیں، 19ویں پارے میں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ جو ہوا تھا اور اس کے جو اثرات و ثمرات تھے ان کو بیان فرماتی ہے. انسان اللہ کریم کی ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار اور بے شمار پہلو رکھنے والی ملٹی ڈائمینشن مخلوق. اس کا وجود مادے سے بنایا گیا. اس میں روح اللہ کریم نے پھونکی. کل روح من امر ربی. روح امر ربی میں سے، اور امر صفت ہے اللہ کی. اب اس سے آگے کہ یہ عالم امر سے یا امر الہی سے روح کی تخلیق کیسی ہوئی یا انسان میں کیسے آئی، بلکہ ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اب اگر روحی کہا جائے یہ بھی صفات الہی میں سے بنتی ہے، امر بھی صفات الہی میں سے ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے. تو یہ ایک عجیب آمیزہ تیار ہوا کہ جس کا وجود مادی ہے، جو مادہ سب سے نیچے ہے، اور اس میں جو روح ہے اس کا تعلق امر الہی یا عالم امر سے ہے، جو ساری خلقت سے جہاں مخلوق کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے امر کی حدود شروع ہوتی ہیں. سب مخلوق سے بالاتا ہے. جتنے اوصاف مادی تھے، جتنی ضروریات مادی تھیں اور جتنے کمالات مادی تھے، ان سب کا مرکز انسانی ذہن کو، عقل کو بنا دیا. عقل خود مادی ہے، اور جو روح ڈالی گئی اس میں، جتنے کمالات روحانی تھے، جتنے عجائبات کا تعلق روح سے، روحانیت سے تھا، ان کا مرکز قلب کو بنا دیا. ہمارے عہد کی ایک مصیبت یہ ہے
کہ ہمارے اکثر و بیشتر بڑے پائے کے علماء کرام جو ہیں اور جن کا علمی پایہ بہت بلند ہے، اگر انہوں نے کہیں سے روحانیت کا تعارف یا روحانیت کی تعلیم یا روحانیت پہ محنت نہیں کی اور برکات حاصل نہیں کی، تو پھر وہ ایر پھیر کر ساری باتوں کو عقل پہ لے آتے ہیں۔ ہاں، تاکہ میں خود یہ سن رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، بین الاقوامی طور پر سنے جاتے ہیں، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ قرآن نے جہاں قلب کا نام لیا ہے تو قلب سے مراد بھی عقل ہی ہے۔ قرآن نے جب آنکھ کی بات کی تو فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جب عقل کی بات کی تو فرمایا افلا تعقلون، عقل کی بات بھی کی، آنکھوں کی بات بھی کی، تدبر کی بات بھی کی، تفکر کی بات بھی کی، تو قرآن حکیم کو قلب کو عقل کہنے کی کیا ضرورت تھی، یا عقل کو قلب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ یہاں اٹکتا ہے کہ دنیاوی امور میں جب ہم آتے ہیں تو ایک شخص نے اگر ڈرائیونگ نہیں جانتا وہ اور بہت بڑا فاضل ہے تو وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھتا، اور اسے یہ اقرار کرتی ہوئی کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی کہ بھئی مجھے یہ گاڑی چلانا نہیں آتا، وہ کہہ دیتا ہے یہ مجھے نہیں آتا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے فاضل سے کہیں کہ آپ جہاز اڑائیے، وہ کہہ دیتے ہیں پاگل ہوں، مجھے جہاز اڑانا میں نے دیکھا ہی نہیں کیسے اڑتے، میں کیوں اڑاؤں؟ دینی معاملے میں جب ہم آتے ہیں تو جو بھی چار کتابیں پڑھ جاتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے علوم وہی کچھ ہیں جو میں جانتا ہوں۔ اب کوئی بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت زیادہ کتابیں پڑھ لی، بہت زیادہ علوم جمع کر لیے، لیکن روحانیت ایک الگ درس ہے، اس کا ایک الگ مدرسہ ہے، اور اس کی بنیاد برکات نبوی پر ہے، جبکہ سارے علوم کی بنیاد تعلیمات نبوی پر ہے۔ تعلیمات الگ سے ہیں، برکات الگ سے ہیں۔ جہاں فرائض نبوت گنوائے گئے قرآن حکیم میں تو فرمایا گیا یتلو علیہم آیاتہ، پہلا فریضہ نبوت ہے کہ اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کی باتیں بندوں کو سناتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا فریضہ نبوت ہے کہ ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تزکیے سے مراد ظاہری بدن کا تزکیہ نہیں ہے، بلکہ روح کا، روحانیت کا، باطن کا تزکیہ ہے۔ اخلاق رذیلہ ان سے کٹ جاتے ہیں اور خسائل بہترین، برائی نیکی میں بدل جاتی ہے، جہالت علم میں بدل جاتی ہے، چور منصف بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب سکھاتا ہے، اور کتاب کے بعد حکمت، دانائی اس کتاب کے مفاہیم اور تفسیر۔ دعوت اللہ، تزکیہ، قرآن کی تعلیم اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کی تشریح ہے۔ تو گویا تعلیم کتاب و حکمت کو تزکیہ کے بعد رکھنے سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ ہو جائے تو تعلیم کتاب و حکمت حال بن جاتی ہے، جو علم کسی کو حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا حال تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے ہے کہ وہ منتظر رہتے تھے کہ اب اگلی وحی کیا آتی ہے، کہ ہم اس کے مطابق، کس حکم کے مطابق آتی ہے، کس کام کے متعلق آتی ہے، کہ اب اس کے مطابق ہم اگلا کام شروع کریں۔ یعنی انتظار وحی کا اس لیے ہوتا تھا کہ زندگی کے کون سے امر پہ اب حکم الہی نازل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس حصے کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق ڈالیں، اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا۔ اور اگر تزکیہ نصیب نہیں ہوتا تو تعلیم خبر ہوتی ہے، حال نہیں بنتی۔ بڑے سے بڑا عالم بے شمار باتیں جانتا ہے لیکن اس کا کردار ان باتوں کے مطابق نہیں ہوتا۔
ہمارے سامنے جو الزام تراشی علماء پہ آتی ہے، اور ہر طبقے میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح علماء میں بھی ایسے ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے یا جن کا کردار صحیح نہیں ہے. تو یہ جو قیمتاً فتوے بیچ دیتے ہیں اور جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، حرام کو حلال کہہ رہے ہیں، یا حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی مفادات لینے کے، تو کیا یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، جانتے ہوتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علم کال تک رہتا ہے، حال نہیں بنتا. معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے لیکن کردار اس سانچے میں نہیں ڈلتا. تو یہ دو قوتیں ہیں انسان میں، ایک اس کی عقل ہے، عقل سے وہ ایجادات بھی کرتا ہے. اب کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے ایمان شرط تو نہیں ہے، عقل تو مومن میں بھی ہے، کافر میں بھی ہے. دنیا کی بہترین ایجادات جو ہیں ان کے موجد مسلمان ہیں، اور ساری سائنس کے موجد مسلمان ہیں. ابتدا مسلمانوں نے کی. جب مسلمان سائنس کے اصول وضع کر رہے تھے تب یورپ تاریکی میں تھا اور جہالت میں تھا. وقت گزرنے کے ساتھ مسلمان عملی زندگی سے دور ہوتے گئے اور ان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کو اہل یورپ نے اپنا کر اسے مزید ترقی دی. آج اس پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ایجاد ہی ہماری ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ساری سائنس کی بنیاد، تمام سائنسی علوم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، تمام ایجادات کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. اور جب مسلمان ایجادات کر رہے تھے اس وقت یورپ واشی تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا اور تاریکی میں گھرا ہوا. لیکن سائنسی علوم کا تعلق عقل انسانی سے تھا. اگر غیر مسلم نے بھی وہ اصول اپنائے، اس میں مزید بہتری کی، تو بے شمار چیزیں اس میں بھی عجائبات ایجاد کر دی. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو ٹیلی ویژن ایک کھلونا بن گیا ہے، حالانکہ ایسی عجیب چیز ہے کہ روئے زمین کو آپ کے سامنے رکھ دیتا. انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، آج یہ بچے بھی انٹرنیٹ سے کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ میں بات یہاں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور جاپان سے امریکہ تک ساتھی سن رہے ہیں. تو اگر اس پہ ذرا سا غور کیا جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن چونکہ عام ہو گئے سبھی، یہ ساری عقل کی ایجادات ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں عام آدمی سمجھتا ہے اور جو فطری طور پر سمجھ میں آتی ہیں. لیکن بعض دفعہ اگر عقل انسانی کے ساتھ بہت مشقت کی جائے اور اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کر لیا جائے اور اس کی ساری قوت کو آدمی ایک نقطے پہ مرکوز کر سکتا ہو تو بہت سے عجائبات بھی ضرور پذیر ہوتے ہیں. چینیوں اور جاپانیوں کا ایک لڑائی کا فن ہے جسے ننجا آرٹ بھی کہتے ہیں، جوڈو کراٹے بھی کہتے ہیں. مختلف فن ہے، یہ مختلف نام ہے. ان سب کی بنیاد اس پر ہے کہ تمام عقلی قوت ایک جگہ جمع ہو جائے. اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو ایک خالی ہاتھ آدمی بھی 10 مسلح افراد سے مقابلہ کر کے تکڑا ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. اسی طرح ہندو یوگی اور غاروں میں کھو میں بیٹھ کر چلا کشی کر کے کیا کرتے تھے؟ کھانا کم کھاتے تھے، سوتے کم تھے، آرام کم کرتے تھے. کرتے صرف یہ تھے کہ دماغی قوت کو یا سوچ کو یا فکر کو یکجا کر کے ایک نقطے پہ مرتکز کر لیا جائے. اس کے ساتھ پھر وہ بڑے بڑے عجائبات بھی دکھاتے تھے. لیکن جو کچھ وہ دکھاتے تھے ان سب کا تعلق بھی زیر آسمان اور بالائے زمین سے تھا.
بالائے آسمان کی خبر عقل نہیں لا سکتی، زیر زمین عقل نہیں جانچ سکتی۔ عجائبات فطرت جو ہے اور جو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے، جہاں تک آپ دوربین سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک آپ کسی اور آلے سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں تک ان کی فکر بھی دیکھ سکتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں، یہاں بیٹھا کراچی کی بات کر رہا، وہ بات واقعہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی عقلی قوت استعمال کرتے ہیں جادوگر بھی، مختلف چلے کشیاں، مختلف وظیفے مختلف کر کے تو اپنی عقلی قوت کو ایک نقطے پہ مرتکز کرتے ہیں، اور یہی جادو بن جاتا ہے۔ جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ جو چیز ہے یہ ہے تو سرخ، لیکن دیکھنے والے کو سیاہ نظر آنی چاہیے، تو ان کی قوت فکر دیکھنے والے کی نگاہوں میں اسے سیاہ کر دے گی، حقیقت میں وہ سرخی رہتی ہے۔ دوسری قوت ہے انسانی روح کی۔ روح اور روحانیت کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے۔ یہ محنت مجاہدے سے، اکیلے بیٹھنے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے برکات نبوت کا حصول شرط ہے۔ اب ہم ایمان اور عقیدے کے طور پر جانتے ہیں کہ صحابی روح زمین کی ساری انسانیت سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا عالم انسانیت میں افضل ترین مقام۔ صحابی ہونے پہ کتنا مجاہدہ لگا، کتنے نوافل پڑھے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کوئی شرط ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک نظر ایمان کے بعد، ایمان لا کر ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پہ پڑ گئی، وہ صحابی ہو گئے۔ اس ایک نظر میں وہ روحانی برکات اس شدت سے اس میں سمو دی گئیں کہ وہ مقام صحابیت پہ فائز ہو۔ اب ہر صحابی کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے صحابہ تو میرے ایسے ہیں جیسے ستارے ہوتے ہیں، اور تم جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کسی صحابی کا دامن تھام لو، گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پا جاؤ۔ اس لیے کہ سب میں وہ روحانی تبدیلی آ گئی، سب کا تزکیہ ہو گیا، اور سارے کوشاں ہیں رضا الہی کی خاطر۔ یہی واقعہ یہاں دوسری طرح سے بیان ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے فرعون کو، تو اس نے اسے جادوگری سے تعبیر کیا، اس کے خیال کے مطابق۔ جس طرح جادوگر عجائبات کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی ایک جادو کا کمال ہے۔ تو اس نے جادوگر بلائے ملک بھر سے، اور لوگوں سے بھی کہا وکیل للناس هل انتم مجتمعون، کہ تم سب لوگ بھی وہاں میدان میں جمع ہو جاؤ، تاکہ جب ہمارے جادوگر جیت جائیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اب یہ عقل کی بات، عقل انسانی یہ سوچ رہی ہے۔ اب فرعون سے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم جیت گئے، ہمارا انعام تو بڑا عظیم ہونا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جس نے فرعون جیسے حکمران کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، اگر اسے ہم شکست دے دیں اور فرعون کو اس پہ غالب کر دے تو پھر ہمارے لیے بڑا اجر ہونا چاہیے۔ قال نعم، فرعون نے کہا ایسا ہی ہوگا، بلکہ
وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا دربار میں جگہ دوں گا، اپنے دربار میں، اور تم میرے اہل دربار میں سے اور مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی تمہیں فقط ایک دفعہ انعام نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمہاری بھی کرسیاں بن جائیں گی میرے ساتھ میرے دربار میں، اور میرے مقربین میں آ جاؤ گے۔ تب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، بھی جو تم نے کرنا ہے کر دکھاؤ، جو کمال تم کرنا چاہتے ہو، اور اپنے جو لائے ہو لاٹھیاں رسیاں۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں میدان میں پھینک لی، میدان بھر گیا، اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی عظمت کی قسم آج یقیناً ہم غالب ہوں گے۔ میدان بھر دیا انہوں نے سانپوں سے، اژدہوں سے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَالسَّحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پر ان کے جادو کا اثر ہو گیا تھا، لوگوں کو دیکھنے میں وہ اژدہے اور سانپ نظر آتے تھے، حقیقت میں تھیں رسیاں اور لکڑیاں ہی، لیکن لوگوں کی نظروں پہ، یعنی جو ان کی قوت فکر تھی، جو ان کا تخیل تھا، جس طرح وہ سوچ رہے تھے کہ یہ لاٹھی سانپ ہے، ان کی قوت فکر لوگوں کی قوت فکر پہ اتنی غالب تھی کہ وہ لوگوں کو بھی سانپ ہی نظر آ رہا۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے پھینکا تھا اس میں خواہ شاطیر تھے، خواہ بلے تھے، خواہ رسے تھے، خواہ لکڑیاں تھی، خواہ لاٹھیاں، میدان جو بھرا ہوا تھا، اب یہ اتنا بڑا اژدہا بن گئی لاٹھی کہ اس نے سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور پل بھر میں سب کو چٹ کر کے اور میدان خالی کر دیا۔ اب جادو سے اگر مقابلہ ہوتا ہے، ایک جادوگر ایک کمال کرتا ہے کہ اس نے ایک پتھر پہ جادو کیا، وہ کبوتر بن گیا، اب دوسرا جادوگر اس کا جادو توڑتا ہے تو کبوتر سے پتھر بن جائے گا، پتھر تو باہر رہنا چاہیے نا۔ اگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر ہی ہوتے اور یہ معجزہ نہ ہوتا تو جو لکڑیاں، جو لاٹھیاں، جو چیزیں اژدہا نظر آ رہی تھی وہ پھر سے واپس رسیاں اور لکڑیاں بن جاتی، لیکن یہاں تو کام ہی الٹ ہوا کہ وہ سب کچھ اس اژدہے نے نگل لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو اتنی ہی لاٹھی تھی جتنی انہوں نے پھینکی، تو وہ ہر چیز کہاں گئی؟ اس پر جادوگروں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ قدرت الہی ہے، یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، اور یہ جس ہر چیز کو فنا جو کر دیا ہے یہ اس قدرت کاملہ نے کیا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا وہی نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور بات بھی سمجھ گئے، جب انہوں نے عظمت الہی کا اقرار کیا تو برکات نبوت یہ ہوتی ہیں کہ انہیں ساری بات بغیر سمجھائے سمجھ میں آگے، وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین۔ ابھی تک جو فرعون کو خدا مانے بیٹھے تھے، اب ایک لمحے میں پروردگار عالم کو انہوں نے کیسے پہچان لیا؟ کس نے بتایا کہ وہ رب العالمین ہے؟ کون ہے رب العالمین؟ وہ کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون، وہی پروردگار جسے موسیٰ اور ہارون رب مانتے ہیں، وہ ساری کائناتوں کا رب ہے، وہی رب العالمین ہے، ہم بھی اسی پہ ایمان لاتے ہیں۔ فرعون بگڑ گیا، اس نے کہا یہ تو سارا کام انہوں نے خراب کر دیا۔ اس نے کہا بھی تم میرے بلائے ہوئے تھے، تمہیں مجھ سے بات کرنا چاہیے تھی، تم نے مجھے پوچھا ہی نہیں اور تم ایمان لے آئے۔ آمنت لہ قبل ان آذن لکم، مجھے اجازت لیتے۔
پھر اس نے الزام لگایا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، ایسے لگتا ہے جیسے یہ تمہارا پرانا استاد ہو اور اس نے تم نے میرے خلاف سازش کی، حالانکہ یہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آج آپ کہتے ہیں نا سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، حکومت کو بچانے کے لیے حکمران ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ فرعون کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بکس میں صندوق میں اس نے نکالا اور ساری عمر اپنے پاس رکھا، پھر اس سے جب وہ الگ ہوئے تو پھر مصر میں رہے ہی نہیں، اور واپس آئے تو اللہ کے نبی تھے، جادوگروں کے پاس گئے، کب یہ تو فرعون بھی جانتا تھا، لیکن اس نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے ایسے جیسے یہی تمہارا استاد ہے۔ یہ سیاست کی بات جو ہے یہ آج سے نہیں شروع سے آ رہی ہے کہ انہیں اقتدار عزیز ہوتا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو اس کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اب جو لوگ ہیں، جو عوام کو جن کو میں نے جمع کیا، وہ اس بات پہ آ جائیں کہ یہ ان کے استاد تھے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں ابھی سمجھ آ جائے گی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد۔ جادوگر جو میدان میں اپنی لاٹھیاں پھینکتے وقت بھی عظمت فرعون کی قسمیں کھا رہے تھے، ایمان انہیں کسی نے نہیں سمجھایا، انہوں نے رب العالمین کو پہچان لیا، اور یہ انہیں کس نے بتایا کہ اس زندگی کے بعد موت ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے، آگے ایک اور زندگی ہے، برزخ ہے، حشر نشر ہے، حساب کتاب ہے، کس نے بتایا؟ وہ جب ایمان لائے تو ان کی روح کا تعلق روح موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے، اور اس میں برکات نبوی در آئیں، انہیں پتہ چلے، وہ کہنے لگے لا دیر، کوئی حرج نہیں، اگر تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو کوئی حرج نہیں، کوئی تمہیں سولی پہ لٹکا دو کوئی حرج، لا دیر ہے، کوئی حرج نہیں۔ بھئی یہ بات عقل کی سمجھ میں تو نہیں آتی، عقل اس بات کو کب تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ہاتھ پاؤں کاٹ دے اور سولی پہ لٹکا دے؟ عقل کا کام تو بدن کی حفاظت ہے۔ یہ جب تجلی ان کی روح پہ پڑی تو وہ کہنے لگے اصل بات تو اب سمجھ میں آئی ہے بھائی میاں، تو ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، سولی پہ لٹکا دے، انا الی ربنا منقلبون، تیرا سولی پہ لٹکانا ہمیں وصول الہی عطا کر دے گا، اور ہم اللہ سے واصل ہو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اس کا راستہ یہی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہا یہ گیا ہے کہ موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، لیکن یہ بات ان جادوگروں کو پل بھر میں کیسے سمجھ آ گئی؟ برکات نبوت سے، جو ان کی روح نے جذب کی، تو ان کے سامنے عاقبت اور آخرت تک کے علوم اس میں منتقل ہو گئے، وہ کہنے لگے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بھئی ہمیں سب سے بڑا لالچ جس بات کا ہے، میاں فرعون سن لے، تجھ سے معافی کا لالچ نہیں ہے، جان بچانے کا لالچ نہیں ہے، تجھ سے جو انعامات مانگے تھے انہیں حاصل کرنے کا لالچ، اب ہمارا رخ بدل گیا ہے، اب ہماری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اللہ انہیں معاف کر، ہمارا رب انہیں معاف کر دے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا تھا کہ ہم اس کے نبی سے مقابلہ کرتے، ہمیں زیب نہیں دیتا تھا کہ ہم تیری خدائی کی تائید کرتے، یہ تو سب ہم نے بہت غلط کیا، اب ہماری آرزو یہ ہے یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین، شاید اس لیے بھی معاف کر دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ سر میدان اور صبح کے سورج نے جن کو فرعون کا پیروکار دیکھا تھا، شام کے سورج نے ان کو شہیدوں میں پایا۔ یہ دو متضاد قوتیں ہیں، عقل اور روح۔ عقل فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے،
علوم ظاہرہ سے بھی جلا پاتی ہے، تجربات سے جلا پاتی ہے، حالات و واقعات سے سبق سیکھتی ہے، اور مادی دنیا کے عجائب و غرائب کو ترقی دیتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک بڑا سائنسدان بااخلاق بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑا شاعر جو ہے وہ صاحب کردار بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا دانشور جو ہے وہ سچا بھی ہو، یہ ضروری بات نہیں ہے۔ کردار کے ساتھ یا تعمیر کردار کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عقل جسم کی مادی سہولتوں کی بات کرتی ہے، جسمانی لذتوں کے حصول کی بات کرتی ہے، جسمانی اور مادی راحتوں کی بات کرتی ہے، اور یہی اس کی منتہائی منزل ہے کہ اپنی ساری قوت صرف کر کے اپنے وجود کو زیادہ سے زیادہ لذتیں فراہم کرے، آرام فراہم کرے۔ لیکن روح چیز دیگر است، روح بدن کو اپنی سواری سمجھتی ہے، روح اپنا اہتمام کرتی ہے، صرف اپنی سواری کا نہیں۔ ایک بندے کے پاس گھوڑا ہے یا کسی کے پاس موٹر کار ہے، اسے موٹر کار بھی عزیز ہے، گھوڑے والے کو گھوڑا بھی عزیز ہے، لیکن اپنی جان سے عزیز نہیں ہے۔ اسی طرح روح کو جو روحانی لذتیں، روحانی قربتیں، روحانی مقامات نصیب ہوتے ہیں، ان کو وہ جسمانی اعضاء پہ لاگو کر دیتی ہے، وہ جسم کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیسے سردیوں میں سحری میں اٹھ کر غسل کرنا پڑے گا یا وضو کرنا پڑے گا، آدھی رات کو اٹھ کر اسے سجدے کرنے، اسے تکلیف ہوگی، وہ کہتی ہے اسے تکلیف ہوگی، اسے ہونی چاہیے، لیکن میرا سفر تو کٹے گا۔ اب ایسا کون بندہ ہے دانشور جو کہ میری گاڑی تھک جائے گی، اسے کھڑا رہنا چاہیے اور میں منزل پہ نہ پہنچوں، یا میرا گھوڑا تھک جائے گا، اسے رہنے دو اور میں یہیں رہ جاتا ہوں۔ تو جو اس کی ہوتی ہے اہمیت یا ترجیح، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی منزل کو پاؤں۔ اور گھوڑے اور سواری کی سلامتی بھی وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ جب بات روح کی آتی ہے تو بدن کی سلامتی وہ اس لیے چاہتی ہے کہ اس کی سلامتی اس لیے رہے کہ اسے منزل تک لے جائے، لیکن اگر منزل پر پہنچنے کے لیے اسے قربان بھی کرنا پڑے تو پھر وہ بلا چنگو چراں شہید ہو جاتی ہے، گردن کٹوا دیتی ہے۔ مقصد اس کا حصول منزل ہوتا ہے، مقصد جسم کا تحفظ نہیں ہوتا۔ اور روحانی برکات یا روح کی ترقی یا روح کی تعلیم یا روح کے معاملات سارے متعلق ہیں برکات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے۔ جب روح قوت پذیر ہوتی ہے، جب روحانی اسباق کسی کو نصیب ہوتے ہیں، تو کردار کی اصلاح یقیناً ہوتی ہے، یعنی وہ بدن کو اس کی سہولتوں کے تابع نہیں کرتی بلکہ ان احکام کے تابع کرتی ہے جن میں سے اسے قرب الہی نصیب ہو، اور اس کا کردار ایک سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی مفکر نے کہا تھا کہ اسلام ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام جینے کا نام ہے۔ اسلام پہنا جائے، اسلام اوڑھا جائے، اسلام کھایا جائے، اسلام برتا جائے، اسلام جیا جائے۔ اسلام جینے کی چیز ہے، کیونکہ اس کا تعلق روح کے اقرار سے ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ عقل اگر اپنی دوڑے گا تو بالآخر اسے کہنا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو سب سے طاقتور ہے، سب کی خالق ہے، اور جو کسی کی محتاج نہیں۔ یہ اس کی مجبوری ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہ تو اسے کہنا پڑتا ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی، دل نہیں بدلا، فکر نہیں بدلی، اور اس دل کی تبدیلی کا اثر نگاہ پر اور انتخاب پر نہیں پڑا۔ آپ اپنے لیے کیا چنتے ہیں، وہ جسے چننے کی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو نگاہ بدل گئی۔
لیکن ہم دعوے مسلمانی کے ساتھ اپنے لیے چیزیں وہ منتخب کرتے ہیں جن سے خدا اور اس کا رسول منع فرماتے ہیں. تو نگاہ نہ بدلی، نہ دل بدلا، نہ نگاہ بدلی. تو یہ ایک مقابلہ ہے انسان میں، دو متضاد قوتیں جمع ہیں. جس طرح اس کی تخلیق میں دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، مادہ جس کی انجام فنا ہے، اور روح جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. دونوں ایک دوسرے کی دو ضدیں ہیں اور جمع ہو کر انسان بن گئے. اب اس میں مادے سے جو قوت آئی وہ عقل ہے، خرد ہے. اس کی ساری فکر مادی ہے، مادی وجود کا تحفظ، مادی وجود کی لذتیں، اس کے لیے آرام کا حصول، یہ اس کی منتہائی منزل ہے. روح اس کا تعلق جمال باری سے، وصال باری سے، اور اس کی لذت قرب الہی میں ہے. جب روح میں بالیدگی آتی ہے تو وہ بدن کو اس طرف ڈھالتی ہے کہ خواہ جسم کٹ بھی جائے لیکن اطاعت الہی میں فرق نہ آئے. اور جب خرد غالب آ جاتی ہے اور روح کمزور پڑ جاتی ہے تو وہ پھر مادی لذتوں کی طرف چلتا ہے. خواہ سارا ایمان چلا جائے، خواہ سود ساری زندگی کھانا پڑے، خواہ حرام کھانا پڑے، لیکن اچھا کھانا مل جائے، لباس اچھا مل جائے، اور دولت مل جائے، آرام مل جائے، شہرت مل جائے، وہ پھر ان چیزوں کا شیدائی ہو جاتا ہے. تو انسان ان دو قوتوں کا مجموعہ ہے. ہر بندے میں دونوں قوتیں موجود ہیں، اور یہ بندے پہ انتخاب اللہ نے چھوڑ دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دونوں راستے واضح کر دیے قرآن حکیم نے، اور انتخاب انسان پہ چھوڑ دیا ہے وہ کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور کس پہ چلتا ہے. استعمال دونوں کا ہونا ہے. فقط فرق یہ ہے کہ غالب کون ہے اور اس کے تابع کون. روح غالب ہے اور عقل اس کے تابع ہے، تو یہ اسلام ہے. روح کو فراموش کر دیا اور عقل اس پر غالب ہے اور اپنی چال پہ چلا رہی ہے، تو یہ اسلام کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.